السلام علیکم ناظرین، یہودی مردوں کو کیسے دفن کرتے ہیں، ان کی قبریں کیسے بنائی جاتی ہیں اور ان کی تجہیز و تکفین کیسے ہوتی ہے، آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی موضوع پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ یہودی حیران کن طور پر اپنے مردوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، یہودیت میں تجہیز و تکفین سے مراد وہ اعمال و رسومات ہیں جو کسی یہودی کی وفات کے بعد اسے دفنانے سے قبل انجام دیے جاتے ہیں۔ یہودیت میں موت کو جزو حیات اور اللہ رب العزت کا حکم تسلیم کیا جاتا ہے۔ ماتم و عزا کی یہودی رسومات اس بات کی دلیل ہیں کہ موت برحق ہے، اور یہودیت کسی طور پر بھی اس سے انکار یا احتجاج پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ اسے حیات انسانی کے اہم جزو کے طور پر مانتی ہے۔ جب کسی یہودی برادری میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرش پر لٹا دیا جاتا ہے اور اسے ڈانپ دیا جاتا ہے، اور قریب ہی شمعیں روشن کر دی جاتی ہیں۔ احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میت کے قریب کچھ کھانا پینا بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق چونکہ مرنے والا اب ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ میت کے قریب موجود رہنے والوں کو شومیرم کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی برادریوں میں رضاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جسے شیروہ قدیشہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مقدس لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی مردے کے دوست احباب اور عزیز و اقارب اس کی تجہیز و تکفین نہیں کرتے، جس طرح کہ ہمارے مسلمانوں میں عام طور پر مردے کے دوست احباب اور عزیز و اقارب آگے بڑھتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیتے ہیں، لیکن یہودیت میں میت کو غسل و کفن دینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا ان لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے جن کو شیروہ قدیشہ کہا جاتا ہے، اور ان افراد کو انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت انجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دیتے۔ حضرات محترم، آپ یہ بات جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ یہودی عقیدے کے مطابق میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا کوہن کو میت والے کمرے یا جگہ پر موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ناظرین، جس طرح ہم مسلمانوں میں علماء کرام اور واعظین ہوتے ہیں اور عیسائیت میں پادری ہوتے ہیں، اسی طرح یہودی لوگوں کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہیں کوہن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے میت کو مس کیا ہوتا ہے، یہودیت میں ان پر غسل یا کم از کم ہاتھ پاؤں دھونا لازم ہوتا ہے۔ ناظرین، تدفین کا عمل ہر ممکن صورت جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے۔ میت کو حنوط کرنا یا جلانا بہت زیادہ منع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اپنے جسم کے اعضاء عطیہ کیے ہوں تو اس کی مشروط شرعی اجازت لی جا سکتی ہے، اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کو اس کے مکمل اعضاء سمیت دفن کرنا یہودیت میں لازم ہے۔ کفنانے کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ مرحوم کے دشمن اسے اس بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں نہ دیکھ پائیں۔ میت کے اوپر ایک شال جسے تالیت کہا جاتا ہے اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں
تابوت استعمال کرنے کا رواج نہیں، اگر کسی وجہ سے استعمال کیا جائے تو اس میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ خاک ارض سے میت کا تعلق برقرار رہے۔ ناظرین، ایک رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی عزیز ایک مشت خاک اس کے کفن میں ڈالتا ہے۔ یہ رسوم و عقائد اس بات کی دلیل ہیں کہ مرحوم کا جسم خاک ارض مقدس سے مس رہے۔ ناظرین، یہودیت کے قوانین کے مطابق یہودی قبر پر کتبہ بنانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ قبور کی شناخت برقرار رہے۔ کچھ گروہ بوقت زیارت قبور اس پر پتھر رکھنے کے بھی قائل ہیں۔ یہودی قبر کے کتبے پر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش اور کچھ حالات زندگی خصوصاً مذہبی خدمات عبرانی زبان میں کندہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی علامات مثلاً ستارہ داؤدی، منورہ، آیات تورات اور اقتباسات 10 احکام بھی لکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور معلوماتی لگی ہوگی، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔